حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم آپ تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، بیش بہا نعمتوں سے نوازا، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے، جو اس کائنات پر تنہا احسان کرنے والے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر اور امام بنا کر کے بھیجا، اور جن کی قلب اطہار پر آخری کتاب نازل فرمائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ کچھ لوگوں کو پیچھے معزز حاضرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں پیدا فرمایا ہے، بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہمارے لیے تھیں، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین، کھانے کے لیے قسم قسم کے غذائیں، قسم کے پھول، پھل، سبزیاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اگائیں۔ اسی طرح سے پینے کے لیے صاف اور میٹھا پانی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین، انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا دن جیے گا، کون سی تکلیف اس کو ہونے والی ہے، کتنی خوشی اس کو ملنے والی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تقدیر میں یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ وہ کتنا کمائے گا، مال و دولت کتنا حاصل کرے گا، کون غریب رہے گا، کون امیر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے انسانوں کو نواز کر کے مومنوں پر یہ چیز مکلف کر دیا کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں روپے پیسے سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں عزت و سربلندی سے نوازا ہے، تو جو ہم نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو تم خود کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو تم خود کھاؤ پیو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ معزز حاضرین، آج جہاں دیکھا جاتا ہے کہ انسان روپے پیسے کو خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کرتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، وہاں خرچ کرنے کے لیے گنے چنے لوگ ملتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جگہوں پر خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے یا فخر و غرور کی جب باری آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں، مجھ سے آگے کوئی اور نہیں ہے، یعنی اپنی پاور، اپنی طاقت وہاں دکھاتا ہے جہاں دکھانا نہیں چاہیے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں اور اس طرح سے خدمت خلق میں وہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرتا، اپنے طاقت و قوت کو لگاتا۔ اللہ کی راہ میں اگر انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ دنیاوی شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے آپ نے دولت لٹا دی، کروڑوں کی دولت لٹا دی، یاد رکھو اس کا حساب تم کو دینا ہے۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے
تو اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو بڑھائے گا بھی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں بہترین بدلے سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ، اس دانے کی سی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو کشادگی والا ہے، جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کو مال و دولت سے اور نواز دے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کی بخشش کا اعلان کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دوسروں پر ممتاز کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کو پاک کر دے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ قرآن مجید سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتلایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، اور 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 700 روپے کی شکل میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس کو دینے والا ہے اور دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ خرچ کرنے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے، اس کو ایک وقت کے لیے لگتا ہے کہ ضرورت پر کھڑا ہو گیا، سب کچھ دے دیا اس کو، اس نے دے دیا، بہت ساری بہت بڑی ایک خطر رقم دے دی، لیکن میرے اس نے خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں خرچ کیا ہے، یاد رکھنا اس کی ترقی کو اور اس طرح سے اس کے عہدہ و منصب کو آپ دنیا میں بھی بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین بھی اس کے مقام کو بڑھائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل کے اندر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم مال و دولت اپنے لیے بھیجو گے آگے، من خیر تجدوه عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سے بہتر پاؤ، وہ خیر وأعظم أجرا، وہ زیادہ بہتر ہوگا اجر کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ مال و دولت کو خرچ کریں، اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کریں۔ آپ قرآن مجید میں بہتر کہا ہے اس مال کو، اس مال کو بہتر کہا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہو۔ اسی طرح اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں چھپے طور پر یا اعلانیہ طور پر۔ کہا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا علانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ جو لوگ اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دن میں رات میں خرچ کرتے ہیں، چھپے طور پر یا اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً ہم سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مال و دولت خرچ کرنے کی بات بہت کہی جا رہی ہے، لیکن اس کا کچھ بدلہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تو آپ اس چیز کو سوچئے کہ آپ مال و دولت کو جو خرچ کریں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمیں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین سے لینا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ بہت جلد دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں دے گا۔ اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پتہ چلا کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کریں گے تو آپ کے لیے بخشش کا اعلان، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی کہ دنیا میں رہ کر کے آپ کی بخشش کا اعلان ہو جائے۔ قرآن مجید جن مغفور لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہو ان میں آپ کا نام آ جائے، جن کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہو کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بخش دیے گئے، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کا نام اس میں آ جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں ہم سب، تاکہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ہمیں حاصل ہو، اس کی بنائی ہوئی جنت ہمیں حاصل ہو۔ اور اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں
تو ہمارا مال دنیا میں بھی بڑھے. ہم مال خرچ کریں گے. ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی پڑھی کہ وہ 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو 700 تک جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جاتا ہے. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو تم اپنے پیچھے اس کو پاؤ گے. جو خرچ کرو گے اس سے زیادہ پاؤ گے. یعنی خرچ کر کے یہ نہ سوچو کہ ہمارا گھٹ گیا. آج لوگوں کی ذہنیت یہی بنی ہوئی ہے. عموماً اکثریت کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم نے خرچ کر دیا تو 100 روپیہ تھا، اگر ہم نے 10 روپیہ خرچ کیا تو کتنا بچا؟ 90 بچا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ کے سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ قرآن مجید کہتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم اس کو اپنے پیچھے پاؤ گے. وہ خیر الرازقین، اور بہتر رزق پاؤ گے. اللہ رب العالمین بہت بہتر رزق دینے والا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں ہماری نظر اس کامیابی پر ہونی چاہیے، اس اخروی کامیابی پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ جو حقیقی معنوں میں کامیابی ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہم جو ہے مال و دولت کو کما لیا، بینک بیلنس کر لیا، میں بہت کامیاب ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، حقیقی معنوں میں وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ذہن قبول نہیں کرنے کو آتا ہے کہ یار اللہ کی راہ میں کوئی اتنا خرچ کر سکتا ہے کیا؟ اللہ کی راہ میں کوئی اتنا دے سکتا ہے کیا؟ اللہ کی راہ میں کوئی اتنی قربانیاں دے سکتا ہے کیا؟ ہاں دے سکتا ہے. کون تھے وہ لوگ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کی. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. وہ نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھتے تھے. وہ سوچتے تھے یہ کہ کون سا ایسا کام کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل جائے کہ اے صحابی، اے فلاں شخص، اگر یہ کرے گا تو اللہ تجھ کو جنت دے دے گا، اگر یہ کرے گا تو اللہ تجھے بخش دے گا. صحابہ کرام تڑپ اٹھتے تھے. میرے بھائیوں، آئیے وہ سورۃ آل عمران، آئیے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں. اللہ رب العالمین نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہا کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. آج لوگوں سے اگر کہا جاتا ہے کہ لوگوں خیر اور بھلائی کے کام میں ہمارا ساتھ دو، آؤ، قوم کا کام ہے، سماج کا کام ہے، خیر و بھلائی کا کام ہے، اس میں ساتھ دو ہمارا، جیب لوگ ٹٹولنے لگتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کیسے کیا کریں گے. ارے یہ تو اتنا مانگ رہی ہے تو یہ بول رہے. میرے محترم بھائیوں، اس صحابی کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم محبوب مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بہت امیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت محبوب اور بہت پسندیدہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا. بہت محبوب، بہت پھل آتا تھا، وہ اس سے بہت آمدنی اور انکم ہوتی تھی، بہت بڑا ریسورس آف انکم تھا. اس باغ سے پھل آتے تھے، بیچتے تھے اور جو ہے زیادہ فائدہ ہوتا تھا. یہ آیت کریمہ سن لیا انہوں نے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم مال و دولت کو خرچ تو کرتے ہو لیکن کیسے مال کو خرچ کرو گے؟ جو سب سے محبوب مال ہو، جب تک کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کچھ نہیں پا سکتے.
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے کہ محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اے اللہ کے رسول، آپ جس محبوب باغ میں آتے ہیں جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، جس چشمے سے آپ پانی پیتے ہیں، میں وہ بہت محبوب باغ جو بہت پھل دینے والا ہے، بہت فائدہ دینے والا ہے، بہت بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے، میں وہ سب سے محبوب مال کو آج اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، پورا باغ میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی رسول نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بخ ذالک مال رابع، ذالک مال رابع، کہا بہت خوب، یہ تو بہت قیمتی مال ہے، یہ تو بہت عمدہ مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ تم نے بہت عمدہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے واقف تھے، اس باغ کی آمدنی سے واقف تھے، لیکن صحابہ رسول نے جب اس بات کو سن لیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ انہوں نے خرچ کر دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اپنے رشتہ دار بہت غریب ہیں، تم اپنا استعمال نہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں ایسے دو کہ اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان میں تم تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان میں اس مال کو تقسیم کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، بہت محبوب مال تھا وہ۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مال و دولت ہم تو خود کھاتے پیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے ہم خود صرف کرتے ہیں اس کو، لیکن جہاں خیر و بھلائی کا کام آتا ہے ہم وہاں سے کنارہ کش اختیار کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم نکل جاتے ہیں آگے کہ کہیں فلاں آدمی مجھے نہ بلا لے، کہیں فلاں آدمی میرا نام نہ لے لے، کہیں مجھ سے نہ کہہ دے کہ اے فلاں تو اللہ کی راہ میں دے، اے فلاں دیکھ مسجد و مدرسے کا اللہ کی راہ میں دے، اے فلاں دیکھ انسان نہیں رہے، فلاں کھانے پینے کا نہیں ہے تو دے دے اس کو۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا اگر صحابہ کرام کے جیسا بناؤ، اپنے دل کو صحابہ کرام کے جیسا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو تو حقیقی معنی میں تمہیں ہدایت ملے گی، حقیقی معنی میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ جیسے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نے جس طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال قائم کی، تم بھی ویسے ہی قائم کرنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور سخاوت کا مظاہرہ جو آپ نے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی طرح سے ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ وہ چاہتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کہاں پیچھے رہنے والے، وہ ان سے بھی بہت آگے۔ وہ ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو ایک بار جمع کرنے کے لیے کہا، حضرت عمر نے سوچا کہ اب تو میرے پاس مال و دولت بھی ہے، ابو بکر کے پاس اتنا مال وال نہیں ہے، میرے پاس تو مال و دولت آیا ہوا ہے، آج میں نیکیوں میں ان سے آگے ہو ہی جاؤں گا۔ گھر پر گئے، مال جتنا تھا اس کا آدھا کیا، آدھا لے کر کے چلے آئے، آدھا لے کر کے چلے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گئے، مال جو بھی تھا واپس لے کر کے چلے آئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر تو جو مال و دولت لے کر کے آیا ہے میرے پاس، یہ بتا بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کہ سارا ہی لے آیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنے بھی مال تھے میرے پاس سب کو اکٹھا کیا، میں نے سب کو ادا کیا، میں نے آدھی جائیداد آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دی ہے، آدھا اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کہا اچھا۔ کہا ابو بکر تم بتاؤ تم نے کیا لایا، تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑتا ہوں، سارا ہی لے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دیکھیے مثال، یہ قربانی کا جذبہ، مال و دولت کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتے تھے اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ ہمیں بھوکا رہنے نہیں دے گا۔ اعلان ہو گیا، اللہ کر کے جمع کر دیا سب کچھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان ہو گیا، اللہ کا آدھا جمع کر دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ہو گیا، محبوب مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر بڑی
غریبی کا وقت تھا، تیاریاں چل رہی تھی، اللہ کے رسول پکڑے لگائے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، 1000 دینار لا کر اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ڈال دیا. اللہ کے رسول اس کو اچھالنے لگے، ادھر سے اچھال کر اس ہاتھ پہ لاتے، اچھال کر کے اس پہ لاتے، اور کہا کہ سن لو، آج کے بعد اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان آج کے بعد کوئی غلطی کر دینا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایسے وقت میں دین کا ساتھ دیا ہے، ایسے وقت میں اس نے جماعت کا ساتھ دیا ہے کہ بہت ہی دشواری تھی، بڑا مشکل مرحلہ تھا. ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. میرے محترم بھائیوں، جذبہ ایثار کی یہ مثالیں اور کہاں آپ کو ملیں گی؟ ہم سب اسی سلسلے سے آئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. ہم سب نے بس اپنا نام رکھ لیا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اور اس طرح سے دیگر ہم نے نام رکھ لیا ہے. جذبہ ایثار آپ اگر دیکھیں لوگوں کے اندر تو بہت زیرو پائی جائے گی. اس طرح سے عبادات کا معاملہ دیکھیں تو صحابہ کرام کے مقابلے میں ہم زیرو ہیں. اسی طرح سے خیر و بھلائی کی بات ہے، خیر و بھلائی کا جب ہم موازنہ کریں صحابہ سے تو ہم زیرو ہیں میرے بھائیوں. ضرورت اس بات ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو، ویسے جیسے انہوں نے عبادات کو انجام دیا، ویسے جیسے انہوں نے خیر و بھلائی کے کام کو انجام دیا، ویسے جیسے انہوں نے صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں دے کر کے انجام دیا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسے کام کو انجام دیں جیسے صحابہ کرام نے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح سے 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے صبح صبح. ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا يقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. متفق علیہ. 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے روز. وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کیسے لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک دوسری دعا بھی کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو مال کو بڑھا دے. اے اللہ، بخیلی کرنے والے کے مال کو تو تباہ کر دے. میرے محترم بھائیوں، آپ فیصلہ کریں اس چیز کا، فرشتوں کی دعائیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کو ضرورت ہے میرے بھائیوں. فرشتے کی خطا نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں اللہ انہیں حکم دیتا ہے. اور میرے بھائیوں، فرشتے وہ دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو مال کو صحیح کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی جب پول کھل کر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چھپا کر کے رکھا ہوا تھا، نہ خود پر خرچ کیا، نہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آج وہی مال اس کے لیے وبال جان بن گیا. یہی مال اس کے لیے لڑائی کا سبب بن گیا دنیا میں، اور وہی مال اس کے لیے آخرت میں تباہی کا سبب بن گیا. لہذا میرے بھائیوں، فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم سب کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. 2 چیزوں میں حسد جائز ہے. الا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. 2 چیزوں میں حسد جائز ہے. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا دن میں یا رات میں. ایک انسان سوچے کہ فلاں آدمی 11 پڑھا ہے، اگر 10 پڑھنا پڑھا تو میں 10 پڑھنا پڑھوں گا. اگر اس نے 1 ورق پڑھا ہے تو میں 2 ورق پڑھوں گا. اگر اس نے قرآن مجید کو 1 مہینے میں مکمل کیا ہے تو میں 20 دن کے اندر مکمل کروں گا. اور دوسرا جو حسد جائز ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ایک انسان سوچے اگر فلاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں 10 بوری سیمنٹ اللہ کی راہ میں دوں گا، دوسرا آدمی کہے کہ اللہ نے مجھے صاحب ثروت بنایا ہے، میں پیچھے رہوں، میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوں، تو سن لو میں 20 بوری 30 بوری اللہ رب العالمین کی راہ میں سیمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح سے اور بھی جتنے خیر اور بھلائی کے کام ہیں اس میں حسد کرے انسان کہ اگر اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، اس نے 1 روزہ رکھا تو میں 3 روزے رکھوں گا. اسی طرح سے اس نے اگر رب العالمین کی راہ میں 1000 روپیہ دیا تو میں 10,000 روپے اللہ رب العالمین کی راہ میں دوں گا. میرے محترم بھائیوں،
یہ دو چیزوں میں حسد جائز ہے. تو لہذا مال و دولت کو خرچ کرنے میں حسد کریں. آپ ایک دوسرے سے حسد کرنا بطور طنز نہ ہو. حسد کرنا کسی کو نیچا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ حسد کرنا کسی کے مال کو غصب کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ حسد اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہو، غریبوں کی مدد کے تعلق سے ہو، مساجد و مدارس کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں وہ حسد کرنا ہو. اسی طرح سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بے شمار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے. بہت سارے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہماری پیشی ہوگی تو اس میں ایک گروہ ایسا بھی رہے گا جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ یہی صدقات و خیرات کرنے والا. کہا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، یہ فیصلے تک ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس تپش کو معمولی نہ سمجھیے آپ. آج سورج بلندی پر ہے، جا کر کے باہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا 1 گھنٹہ. سوچیے آپ کہ وہ اتنا لمبا فیصلے کا دن ہوگا، وہ سورج اتنا قریب ہوگا، وہ سختی کو، اس دشواری کو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیو؟ ہاں تمہارے لیے آسانی ہے، ہاں تمہارے لیے سہولت ہے، ہاں تمہارے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ نبی رحمت کی زبان سے فرما دیا گیا ہے. کیا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور جب تک فیصلہ نہیں ہو جائے گا ہر انسان کے بدلے کا اللہ رب العالمین آپ کو سایہ عطا کرے گا. اللہ رب العالمین اس صدقے کو سایہ عطا کرے گا جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی استطاعت 1 کروڑ دینے کی نہیں ہے، آپ کی استطاعت 10 لاکھ دینے کی نہیں ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجیے. میرے محترم بھائیو، آپ کا مال بڑھے گا دنیا میں، اللہ رب العالمین صدقے کے سائے میں آپ کو رکھے گا، اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سے کہا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک انسان ایسا جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ سے ایسے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. میرے محترم بھائیو، امداد کی بہت ساری سبیل ہو سکتی ہے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کا نام منشن ہو، ضروری نہیں کہ آپ کا نام لوگوں کے بیچ میں سر فہرست نمایاں کیا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ دے دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا. ضروری نہیں ہے. آپ اللہ رب العالمین کی بخشش پر آپ نظر رکھیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر آپ نظر رکھیے. کہا کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے صدقہ کیا ایسے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. آخری بات پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. میرے محترم بھائیو، صدقات و خیرات کرنے کی کئی ساری شکلیں ہیں. ایک یہ ہے، اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی مساجد کو بنانے میں خرچ کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو لوگوں، تعمیر و ترقی پر، خصوصاً مساجد و مدارس کو بنانے میں اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اپنا دستِ تعاون دراز کرو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنى للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے گھر کو بنائے گا اس کی رضا کی خاطر اللہ اس کے لیے کل قیامت کے دن جنت میں گھر بنائے گا. اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. لہذا میرے بھائیو، دنیا میں رہ کر کے جنت میں جانا اور جنت میں آپ کے لیے محل تیار کیا جانا، یہ بہت بڑی سعادت بات ہے. بلکہ حقیقی کامیابی، حقیقی سعادت، حقیقی اچیومنٹ وہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں بہتر بدلہ. معزز حاضرین، خطبے کا یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنا، دنیا میں انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال و دولت کو اٹھاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر کے دے گا. لہذا میرے بھائیوں، صدقات و خیرات آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں دل کھول کر کے کیا کریں، خصوصاً جب مساجد و مدارس کی تعمیر و ترقی کی بات ہو. اللہ رب العالمین نے صاف کہا کہ جو مسجدوں کو بناتے ہیں،
جو مسجدوں کو بناتے ہیں، صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین گھر جنت میں گھر بنا کر کے دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، خلاصے کلام سے خطبے کا یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک بہت ہی بھلا اور بہت ہی اچھا کام ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جہاں بھی ہماری باری آئے، جہاں بھی ہم سے کہا جائے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہم ضرور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم جو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور